الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين إمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله عنده علم الساعة. وقال جل وعلا: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. وجاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والمسمى بحديث جبريل جاء في آخره قال: الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاشا يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال الراوي الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فلبثت مليا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، وأنا قرأت لفظ الإمام مسلم رحمه الله. اسلامی دینی بھائیوں، ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. میں نے حدیث جبریل کو اساسی طور پر موضوع بناتے ہوئے اس کے اندر دین کی جو باتیں آئی ہیں ان موضوعات دینیہ پر میں نے کئی ایک خطبے دیے. یہ حدیث جبریل کے آخر کا ایک حصہ ہے، اس کو آج میں اپنا خطبہ جمعہ کا موضوع بنا کے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں
اللہ تعالی سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ اسی حدیث جبریل میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر میں ایک سوال یہ کیا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، آپ مجھے ساعت کے بارے میں، گھڑی کے بارے میں بتائیے کہ وہ گھڑی کب آئے گی۔ یہ عربی کا کلمہ ہے الساعہ، جس کا ترجمہ میں گھڑی کر رہا ہوں جو اردو زبان میں ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الساعہ سے مراد اس حدیث کے اندر اور اسی طرح سے کتاب اللہ کی آیات میں اور دیگر احادیث کے اندر وارد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں الساعہ کا شرعی معنی ہے، اور وہ شرعی معنی ہے وہ دن، وہ گھڑی کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے زندہ اور رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور اس طرح سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساتھ کی ترجمانی کرتے ہوئے معنوی ہم قیامت بھی کرتے ہیں، آخرت کرتے ہیں، قیامت کی گھڑی کرتے ہیں، جس کے بہت سارے کتاب و سنت کے اندر نام ہیں، لیکن یہ نام بڑا ہی عظیم الشان نام ہے کہ قیامت کو اللہ جل وعلا نے اپنے کلام کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر الساعہ کہا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت خاص گھڑی ہے، ورنہ گھڑیاں تو وہ تمام ازمان و اوقات ہیں جن سے ہم آپ گزر رہے ہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے اور ابتدائے کائنات سے لے کر کے قیامت تک کی جو گھڑیاں ہیں اور جو ساعتیں ہیں، جو اوقات ہیں، جو زمانے ہیں، جو ٹائم ہیں، وہ سب ٹائم ہی ہے، سب گھڑیاں ہیں، لیکن قیامت کی کے ناموں میں سے ایک نام الساعہ ہے کہ وہ خاص گھڑی، وہ خاص گھڑی کہ جب اولین و آخرین تمام کے تمام رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کی جس دن تمام لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے اٹھ کر کے، اس کو ساتھ کہا گیا ہے۔ اور میں آپ کو سرسری طور پر چند ایک نام قیامت کے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک نام تو الساعہ ہے جو قرآن عظیم کے اندر بار بار آیا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے آپ نہیں جانتے ہیں کہ اسی کا نام یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الیوم الآخر ہے، آخری دن۔ اور قیامت کے ناموں میں سے الدار الآخرہ، آخرت والا گھر۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الخروج ہے، نکلنے والا دن کی جس دن لوگ اپنے قبروں سے نکال کر کے اور میدان حشر میں عرصہ قیامت کے اندر جمع کیے جائیں گے۔ اسی لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع بھی ہے کہ اکٹھا ہونے والا دن۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام یوم العازفہ ہے، قریب والا، کہ لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم دنیا کے اندر جو ہیں بہت کم مدت رہے ہیں، ان لبثتم الا قلیلا اور لم یلبثوا الا ساعۃ الا عشیۃ او ضحاہا والی جو کیفیت ہے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تو بہت جلدی یہ گھڑی اور یہ دن آ گیا، اس لیے اس کو قیامت کو یوم العازفہ، قریب آنے والا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یہی دار القرار ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم آپ سانس لے رہے ہیں یہ فنا ہونے والی ہے، لیکن وہ گھڑی جب قائم ہوگی اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا ہے۔ اسی کو حاقہ کہا گیا، قاریہ کہا گیا، ہاں، اور اسی کو ساخہ کہا گیا، اسی کو طامۃ الکبریٰ کہا گیا۔ نہ جانے کئی ایک نام ہے میرے دینی بھائیوں، کسی موقع پر ان ناموں اور ان ناموں کی تعلیمات و توضیحات
کی بھی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے بارے میں سوال جب کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے۔ قیامت کے متعلق جب سوال آیا آپ نے کہا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ من مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی اے سوال کرنے والے، جس طرح سے آپ کو قیامت کی آمد و قیامت کی وقوع و قیامت کی مقررہ گھڑی کا علم نہیں ہے، ایسے ہی جس سے پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ بھی بے خبر ہے، وہ بھی لا علم ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے دینی بھائیوں کہ قیامت یقیناً آئے گی، قیامت قریب ہے، لیکن قیامت کی مقررہ گھڑی اس کا علم مخلوقات میں سے کسی کو نہیں ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے مقرب ترین فرشتے کو اور نہ کسی نبی و رسول تک کو۔ کسی حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل جبریل امین صاحب تھے جو ملائکہ میں سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، بہت ہی عظیم فرشتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں۔ اور آپ جان رہے ہیں کہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ افضل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ بھی نہیں جان رہے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سائل و مسئول جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں بھی قیامت کی گھڑی کے بارے میں بے خبر عالم ہے۔ میرے عقیدے کا، آپ کے عقیدے کا، آپ اہل ایمان کے عقیدوں میں سے ایک بنیادی عقیدے کا یہ ایک حصہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا تھا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان کی یہ آیات آپ جانتے ہیں جس میں 5 بنیادی غیبیات کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انہیں میں سے پہلا غیب یہ ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ساعت کا، قیامت کا، آخرت کا علم اسی کے پاس ہے۔ آیتیں کئی ایک ہیں، قرآن عظیم میں کہا گیا کہ سألک الناس عن الساعة، لوگ اے میرے پیغمبر سے ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ یقیناً قطعی طور پر یہ تم جان لو کہ اس کا علم اللہ کے ساتھ ہے۔ وما ادریک لعل الساعة تکون قریبا، لیکن یہ بات بھی قرآن عظیم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اتنی بات تم کو جاننی چاہیے، ماننی چاہیے، اس کا یقین رکھنا چاہیے اور اس کا عقیدہ کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہا قل انما علمها عند ربی، کہہ دو اے میرے پیغمبر کی قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اور اس کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت پر مگر اللہ رب العالمین ہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین میں قیامت و قیامت کی گھڑی بہت ہی بوجھل اور بہت ہی وزنی ہے۔ یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب اس طرح سے آپ نے جواب دیا تب جبریل امین نے یہ کہا کہ تو آپ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیں، فاخبرنی عن اماراتها، میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ کہا کہ اے محمد تم بتا دو کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ اور اس سوال و جواب سے کیونکہ دین سکھلایا جا رہا ہے، ہمارے لیے عبرت کی بات یہ ہے ایک صاحب ایمان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ قیامت آئے گی، قیامت کا علم ہو قطعی، قیامت کا یقین ہو پختہ۔ اس لیے قیامت کے بارے میں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ وہ علامتیں اور وہ نشانیاں جو قرآن و حدیث کے اندر ہیں، بالخصوص قدر تفصیل کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ ان کو جان کر کے، ان کو دیکھ کر کے اور اس کا علم ہو، اس لیے تاکہ قیامت کی تیاری ہو۔ اور یہی مقصد تھا سوال کا کہ آپ جب نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے اس حدیث کے اندر
کچھ نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ جب یہ نشانیاں تمہیں نظر آئیں، یہ نشانیاں تم دیکھو، ان نشانیوں کو تم جانو، ان نشانیوں کو تم پاؤ، تب یقین مزید ہونا چاہیے کہ قیامت قریب ہے اور قیامت آ کے رہے گی۔ اور میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کی نشانیاں کئی قسم کی ہیں۔ ہمارے علماء محدثین نے، ہمارے اہل سنت والجماعہ اور حدیث کے بڑے بڑے جانکار علماء نے، سلف صالحین میں سے لے کر کے آج تک کے وہ تمام علماء جو دین کے بارے میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے سب نے قیامت کی نشانیوں کو متعدد قسموں میں بتایا ہے۔ ایک نشانیاں وہ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی نشانیاں کہی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایک نشانیاں وہ گزر چکی اور ختم ہو گئی، اور ایسی ہیں کہ ایک قسم کی کہ جن کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر تردد ہوتا رہتا ہے، وہ آئے دن سامنے اگر دل کے اندر ایمان و ایقان کے جذبات اور کتاب و سنت کا علم ہو تو اس کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ قیامت کی وہ نشانیاں جن کی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اس کا وقوع ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے اور اس کا ایک تسلسل ہے۔ البتہ قیامت کی ایک نشانیاں وہ ہیں، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کی بالکل قریب میں لگاتار پے پے ایک دم ایک ہر سلسلے کے طور پر واقع ہوں گی، جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور وہ 10 نشانیاں ہیں۔ ان کا وقوع ہوگا اور تمام نشانیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور نشانیوں پر ایمان لانا یہ ایمان یوم آخر کے اندر داخل ہے۔ جیسے ہم اس بات کو ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت واقع ہونے والی یہ چیز ہے، تو ایسے ہی ہم کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں جس کا ذکر کتاب و سنت میں ہے، اور وہ واقع ہو کے رہے گی، اور یقیناً واقع ہو رہی ہیں، اور جو نہیں ہوئی ہیں اب تک وہ بھی واقع ہوں گی۔ اس لیے اس کے اندر جو نشانیوں کا ذکر ہے انہیں کا میں ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نشانی میں سے نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوڈی مملوکہ یا عام بندی وہ اپنا آقا جنے گی، یعنی ایک لوڈی سے خرید اس کے بدن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو لوگوں کا بادشاہ بن جائے گا، لوگوں کا سلطان بن جائے گا، لوگوں کا امیر بن جائے گا، ایسا بھی ہوگا۔ اور اگر پوری تاریخ اسلامی کا خالی مطالعہ کیجیے تو آپ پا سکتے ہیں کہ ممالک کی بھی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں اسی دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی بادشاہ بنے ہیں جن کی مائیں کنیزیں رہی ہیں۔ اور اسی بات کو ویسے پتہ کا معنی محدثین نے کئی یہ بیان کیا ہے، جو میں اس خطبہ اجتماع کے موقع پر یہ بات نہیں کھیلنا چاہتا، لیکن اساسی طور پر یہ معاملہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے، حالات میں ایسا تغیر ہوگا کہ نیچ لوگ اور کمتر رتبے اور کمتر درجے والے وہ پیشوا اور رہنما اور دنیا کے حکمراں بن جائیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انذر الحفاظ القراۃ رؤوس الناس فذاک من اشراطها، سے مسلم کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں کہ جب دیکھو گے کہ ننگے بدن والے جس کے پورے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا اور جن کو جوتا چپل بھی میسر نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے سردار بن جائیں گے، تو یہ سمجھ لینا کہ حالات جب ایسے ہوں تو یقین دھیان دینا یہ قیامت کی نشانی ہے، واقع ہو کے رہی۔ حدیث کے اندر میں مختصراً یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی کے بارے میں بتایا کہ نیچ طبقے والے اور نیچ درجے کے لوگ، بلکہ کمینہ ابن کمینہ یہ لوگوں کے حکمراں بن جائیں گے اور دنیا پر غالب آ جائیں گے، لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ لا تذهب الدنيا حتى تسير، یہ لکا قرآن کی روایت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اور کتاب
محمد بن یوسف الوالد کی کتاب قیامت کی نشانیاں پڑھیے اور اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے. اس میں یہ حدیث ہے کہ یہ دنیا تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک کہ اس کا مالک، اس کا حکمراں کمینہ ابن کمینہ نہ ہو جائے. اور اگر عقل و فطرت کام کر رہا ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ماحول پر نگاہ ڈالیے، پورے عالم اور اس کی موجودہ حالیہ تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیے تو یہ صحیح بات ہے کہ لوگ آج دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں. اکثریت کا حال یہی ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے بتایا الفاظ میں حدیث جبریل کے ترجمہ کے بات کر رہا ہوں کہ تم دیکھو گے ایسا ہی مخاطب اس کو کیا، مخاطب سب ہیں کہ تم دیکھو گے ننگے جسم والوں، ننگے پاؤں والوں کو، ننگے بدن والوں کو، ننگے پاؤں والوں کو، العالتا اور محتاجوں کو، ناداروں کو، پھٹے حالوں کو، بکریوں کے چرواہوں کو، ریاض شاہ بکریوں کے چرواہوں کو، یتطاولون فی البنیان کی جو عمارتوں کی تعمیر کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں یہ غریب پھٹے حال لوگ بنائیں گے اور ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی سفر لے جانے کی کوشش کریں گے. اور یقین جانیے، یقین مانیے، اولین مرحلے میں یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ قیامت کی وہ نشانی ہے تطاول فی البنیان، عمارتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور اس سے جاندار شاندار اور اونچی بلڈنگیں تعمیر کرنے والی نشانی ہے. وہ پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے. عالم عرب، جزیرۃ العرب کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ تو ہمارا جیسا ملک ہے کہ حد درجہ کمزور ہے، لیکن اگر آپ اس نشانی کو عالم عرب میں جا کر کے دیکھا ہے اور بلڈنگوں اور دوسری تعمیرات کے سلسلے میں جو ریت سے باہمی اس کا نظارہ آپ جا کر کے عالم عرب اور جزیرۃ العرب کے اندر کر سکتے ہیں. یہ عجیب و غریب ہے. یہی مقصود تھا کہ پھٹے حال لوگ ایسے ہو جائیں گے، یوں حالات تبدیل ہوں گے. ہم خود اگر جائزہ لیں اپنا اور اپنے احوال کا اقتصادی معاشی اور اسی طرح سے گھریلو اور گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں کہ کل ہمارا گھر پوچھتا تھا اور آج ہمارا گھر کم سے کم پختہ ہے، یہی تطاول فی البنیان ہی کے درجے میں آتا ہے اور ایسا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اس کے بعد جبریل امین جو سواری بن کے آئے تھے چلے گئے. عمر بن خطاب کو حدیث بتائی کہتے ہیں کہ کچھ دنوں تک میں پھیرا رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ آپ نے پوچھا کہ عمر جانتے ہو سوال تو کہا رسول بھی زیادہ جانتے ہیں. تو کہا یہ جبریل امین تھے، آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھلا رہے تھے. اور اسی نقطے پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ حدیث جبریل میں جو اسلام اور ایمان اور احسان اور قیامت کا ذکر اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر آیا، یہی ہے دنیا کی باتیں ہمارے دین کی جو جبریل امین اللہ جل وعلا کے مقرب فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی آخر الزمان کے پاس آ کر کے سوال و جواب کی صورت میں دین سکھا رہے تھے. اتاکم ھذا جبریل، یہ جبریل ہے آئے ہیں تمہارے پاس تمہارا دین فکر کرنی چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. اس لیے ایمان اور اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق ان کو دینی اور شرعی علم اپنی توفیق پر حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا دین کے راہ پر گزرے اور جب قیامت کی گھڑی آئے، قیامت واقع ہو تو ہم اس کے لیے تیاری کیے ہوئے ہوں کہ جو اس دن ہماری نجات کا اور اللہ رب العالمین کی
پانے کا کبھی دینی شرعی سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو